علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 147واں درس ہے، 147۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے، آخری غزوے کے بارے میں اور اس سن 9 ہجری کے بارے میں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے کی تقریباً پوری تفصیل آپ کے سامنے نقل کی۔ اس غزوے میں 3-4 واقعات، اس سن میں 3-4 واقعات بڑے اہم پیش آئے۔ میں چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو منافقین کا چیف تھا، رئیس، جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال بھی اسی سن 9 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوا۔ جب یہ بیمار ہوا، 2 قسم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز انسانیت جا کر کے وزٹ کیا جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ اندر سے اس کو یہ بات پکی معلوم تھی کہ یہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، ورنہ ایک آدمی کو اگر کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہوگا تو آخری وقت میں یہ نہیں کہا کہ میری نماز تم پڑھاؤ۔ اگر اسے معلوم ہے یہ بندہ ہی نہیں مسلمان ہے یا یہ بندہ اچھا ہی نہیں ہے تو کم سے کم وہ نماز کے لیے کسی ایسے آدمی کو بولے گا جس کے بارے میں اس کو اعتماد ہو۔ پھر اس نے کہا کہ میری ایک دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی قمیص ہم کو جو ہے کفن میں بطور دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ بات ان کے صاحبزادے نے اپیل کی کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں اور قمیص دیں۔ بہرحال زیادہ چانسز یہ ہیں کہ بچے نے بات کی جو پکے مسلمان تھے، لیکن ضیاء النبی کے جو مصنف ہے ان کا اصرار ہے کہ نہیں، یہ اس نے خود کہی یہ بات۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص بھیجی، ابھی مرا نہیں تھا یہ، تو اوپر کی قمیص بھیجی اور اوپر کے نیچے بھی آپ عموماً بنیان ٹائپ کوئی چیز پہنتے تھے کپڑے کی۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس قمیص کو چاہتا ہوں جو آپ کے بدن سے چپکی ہوئی ہے، یہ اوپر والی نہیں چاہیے، اندر والی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر والی قمیص بھیج دی۔ جب بھیج دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جو معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ پکا بدمعاش آدمی ہے، پورے زندگی اس نے ستایا آپ کو، جتنی پلاننگ ہے آپ کو معلوم ہے، جنگ احد میں یہ 300 آدمی کو لے کر کے باہر آ گیا، تبوک میں شامل نہیں ہوا، سارے حالات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو عمر ایک بات بتا دیں، میری قمیص اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی کتنا بڑا بھی آدمی ہو، جب تک ایمان نہیں ہے تب تک کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ساری نیکی ڈیپینڈ کرتی ہے ایمان کے اوپر۔ ایمان نہیں ہے، بندہ سراپا نیک ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا رسول فرمایا ان قمیصی لا یغنی عنہ من اللہ شیئا، اے عمر میری قمیص اس کو ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچا پائے گی، لیکن فلعل اللہ ان يدخل به الفا فی الاسلام، لیکن ایسا ممکن ہے کہ میرے اس عمل سے بہت سے منافق مسلمان ہو جائیں۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ خمیس اور تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قمیص دینے کے بعد منافقین آپس میں ایک دم پریشان ہو گئے کہ ہم جس کو اپنا چیف سمجھتے تھے اس نے ان سے قمیص مانگی کیوں؟
جب یہ بندے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ سچے نبی ہی نہیں ہیں تو آخر وقت میں انہوں نے قمیص مانگی کیوں، اور انہوں نے یہ اپیل کیوں کی کہ ہماری نماز آپ پڑھائیں؟ یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اس نے ہم کو اندھیرے میں رکھا۔ اور ایک بڑا طبقہ منافقین کا تہہ دل سے مسلمان ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ ہم کو بہکاتا رہا، میں آج سے ایمان لاتا ہوں۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ عمل نفسیاتی طور پر ایک اثر ڈالے گا کہ اگر میرے بارے میں یہ کنفیوز تھا دل سے تو اس کو یہ دونوں اپیل مجھ سے کرنی نہیں چاہیے تھی۔ بہرحال ایک بڑا طبقہ مسلمان ہوا، بعض لوگوں نے تو 1000 تک لکھا ہے کہ 1000 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد 200-250 آدمی اس طفیل میں کیا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص دینے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ نماز پڑھانے کی بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جنازے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص حضرت عمر نے پکڑ لی، کہا اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھائی۔ قرآن مجید کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی مغفرت کرواؤ، مانگو دعا، اور چاہے نہیں مانگو، ہم ہرگز نہیں معاف کریں گے۔ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفرہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے یہ آیت کوٹ کی جب حضور نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اللہ ایسے کھلے الفاظ میں منع کر رہا ہے کہ لہم، سب تمام منافقین کی کسی کی نماز نہیں پڑھانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ ہم کو اختیار دیا ہے، مانگو یا نہیں مانگو، یہ نہیں بولا نہیں مانگو، رحمت للعالمین ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم سے یہ کہہ دیتا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا ہی نہیں ہے تو میں نہیں کھڑا ہوتا، ہم کو اختیار دیا ہے، مانگو یا نہیں مانگو میں معاف نہیں کروں گا، اور اگر 70 مرتبہ مانگو گے تو بھی نہیں، میں 71 مرتبہ مانگ کر کے دیکھتا ہوں۔ اللہ 70 بولا ہے، میں 71 ٹائمز اس کے لیے مانگوں گا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور نے اس طریقے سے اس آیت کی ایکسپلینیشن کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے بعض روایتوں میں کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا ویسے ہی عذاب نازل ہونے لگا، اور جلدی آپ نماز پڑھائے، پہلے پیچھے ہٹے تھوڑا سے، کیونکہ جنازے سے امام بہت زیادہ دور تو نہیں ہوتا ہے، حضرت فوراً پیچھے ہٹ کر کے نماز ختم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ رسول کیا ہوا؟ کہا تم صحیح کہہ رہے تھے، تم جو کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے، اور مجھے اس کی نماز نہیں پڑھانی چاہیے تھی، اور عذاب نازل ہونے لگا۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی اخلاق تھا، رحمت للعالمین ہے، کہ اگر میرے ہاتھ اٹھانے سے کسی کا بیڑا پار ہو جائے تو اپنا نقصان کچھ نہیں ہے، لہذا اگر اللہ معاف ہی کر دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال پروردگار عالم نے ایک دم معاف نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے بعد بڑا افسوس رہا کہ میں کون ہوتا ہوں کہ نبی کو میں ٹوکنے والا کون، یہ مجھ سے اتنی بڑی جرت کیسے ہو گئی؟ بھئی وہ نبی ہیں، وہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں، میں ان کو آیت یاد دلاؤں اور پھر وہ اس کو ایکسپلین کرے، میری ہمت کیسے ہوئی کہ میں ان کی قمیص؟ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے اس کا جواب لکھا ہے۔ ویسے تو حضرت عمر پوری زندگی اس واقعے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہے کہ میں نے جو یہ قدم اٹھایا کہ میں نے حضور کو پیچھے سے روکنے کی کوشش کی، وہ نبی ہیں، میں عمر ہوں۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، ایک ہوتا ہے البغض للہ، اللہ کے لیے دشمنی کرنا۔ انہوں نے کہا یہ البغض للہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ البغض للہ ہے کہ جس نے پوری زندگی نبی کو اور مسلمان کو اور اسلام کو ستایا، یہ حضرت عمر کا نیچرل غصہ تھا، جو نیچرل غصہ جو ہے اس پر کنٹرول نہیں ہو پایا اور وہ کیا ہو گیا، چھلک گیا۔ یہ بغض للہ کی چوٹی کی بات ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ اور آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو فرعون نے فوراً کہا اللہ میں ایمان لاتا ہوں،
جبریل علیہ السلام نے سمندر سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی کہ اگلا جملہ یہ نہیں بولنا، کہیں یہ 2-3 جملہ بول لے گیا مرنے سے پہلے اور ادھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا تو زندگی بھر موسیٰ کو ستایا، 1 سیکنڈ میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ معاف ہی کر دیتا فرعون کو تو جبریل کا کون سا نقصان ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا وہ جبریل کا بھی جو ہے وہ بغض للہ ہے، غصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے غصہ یہ بہت ہی محبوب ہے، وہ جبریل کا غصہ بھی محبوب ہے، یہ حضرت عمر کا غصہ بھی محبوب ہے۔ بہرحال اس سن میں یہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہ دوسری بات اب کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن بادشاہوں نے اسلام قبول کیا اوپنلی کھلے ہوئے، وہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا نام اسحمہ تھا، الف صاد ہا میم ہے چھوٹی، اسحمہ، لیکن نجاشی اس کا ٹائٹل ہے، جیسے ہندوستان کے مغلوں کا ٹائٹل شہنشاہ ہے، شہنشاہ اکبر، شہنشاہ ہمایوں، شہنشاہ شاہ جہاں، سب کا شہنشاہ، تو شہنشاہ جو ہے مغل پیریڈ کا کیا ہے وہ ایک ٹائٹل ہے۔ ایسے ہی جو نجاشی ہے یہ بھی کیا ہے، نام اس کا نہیں، لوگ سمجھتے اس کا نام نجاشی ہے، نجاشی بھی اس حبشہ کے بادشاہ کا کیا ہے ٹائٹل ہے۔ ان کا بھی انتقال ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لے آئے تھے۔ جس دن انتقال ہوا جبریل علیہ السلام نے اللہ کو رسول کو اطلاع دی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا ہم نجاشی کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ نجاشی کا جہاں انتقال ہوا ہے وہاں پر اتنی بڑی تعداد بھی مسلمانوں کی نہیں ہے اور ان کو سسٹم بھی نہیں معلوم ہے، لہذا ہم نماز پڑھیں گے۔ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے نماز کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور میرے سامنے نجاشی کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی نماز غائبانہ نہیں پڑھی جائے گی، اللہ کے رسول نے اگر پڑھی ہے تو ان کے لیے وہ نماز غائبانہ تھی نہیں، کیونکہ وہ باڈی سامنے کیا تھی موجود تھی۔ امام شافعی علیہ رحمہ اس بات کے قائل ہے کہ نماز غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں امام اعظم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے علاقے میں کسی کا انتقال ہوا ہو جہاں پر یہ ہم کو شک ہو کہ اس کی شاید کسی نے نماز نہ پڑھی ہو، جیسے باڈی کسی کی ملی ہی نہیں، کہیں لاوارث کے طور پر دفن کر دیا گیا، اگر ایسی بات ہے تو پھر نماز جنازہ کیا ہے پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی پڑھ رہا ہے، امام شافعی ہے یا لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی پہنچے آپ تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اہتمام جو ہے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اسی سن 9 ہجری کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا بڑا خوبصورت، ایک دم زرق برق سفید، اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی صحابہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ بندہ ایک دم فریش آیا ہے، اور حالانکہ عرب میں جب اتنا لمبا کوئی سفر کرتا ہے تو بال گندے ہوتے، کپڑے گندے ہوتے، گرد ہوتی، لیکن اس بندے کے چہرے پر کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اور نبی کے امداد کے پاس آ کر کے بیٹھا، جب بیٹھا بھی تو اس نے اپنے گھٹنے کو نبی کے گھٹنے سے ملا دیا، یعنی اتنا قریب ہوا، اور اپنے ہاتھ کو نبی کی ران پہ رکھا، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ایسے بیٹھ گیا کر کے۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا کلوز کون فرینڈ ہے اور ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور ہم تو جو ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ رسول میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سوال کیجیے۔ آپ اس نے پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے بتائیے۔ اللہ کے رسول فرمایا ان تشهد لا الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، اور جس کی طاقت ہے وہ حج پر جائے۔ اس نے کہا صدقت، سچ کہا آپ نے۔ اب حضرت عمر کو بڑی بات کہ جب تم پوچھ رہے ہو تم کو پہلے سے معلوم ہے تو یہ اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو سچ، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے یہ سوال کا جواب۔ اب ان کو اور تعجب ہوا کہ یہ بندہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ دوسرا سوال کا فرمائیے، کہا اخبرنی عن الایمان، اللہ کے رسول ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ
اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، جو ہمارے پاس ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ دونوں باتیں کی۔ اس نے کہا اللہ رسول احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ احسان سمجھ، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ یہ احسان اردو والے سمجھتے ہیں کہ کسی کو کسی کا احسان کرنا، یہ عربی کا احسان وہ احسان نہیں ہے۔ احسان عربی زبان میں ایک بہت اونچا لفظ ہے، بہت اونچا لفظ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ایک دم قریب ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ احسان کے درجے کو پہنچ گیا ہے۔ ہمارے صوفیہ اس پر، ہمارے والد صاحب کے جو پیر تھے بختیاری صاحب، تو ایک مرتبہ والد صاحب نے ان کو یہاں بلایا 15 دن کے لیے، تو انہوں نے 15 دن صرف اسی جملے پر تقریر کی، مغرب بعد آدھا گھنٹہ، کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں 15 دن تک وہ تقریر کرتے رہے، اور کیونکہ صوفی تھے لہذا انہوں نے احسان کی پوری تشریح فرمائی۔ تو یہ صوفیہ کے نزدیک بہت اونچا درجہ ہے، اور عربی زبان میں بھی اس کا بہت اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختصر، کہا دیکھو احسان اسے کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت کرو اللہ کی گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا منیمم درجہ ہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے احسان۔ دیکھیں اس بات کو تھوڑا سے سمجھ لیں، یہ بہت اہم جملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں اللہ کے رسول کے وہ سنٹنسز جس کو انگلش میں ہم کبھی کہتے ہیں تھاٹ فار اے ڈے، اسی کی جگہ پہ جوامع الکلم ہوتا ہے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے لیکن وہ پوری کیا ہوتی ہے؟ کتاب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ ان تعبد اللہ، تم عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ اگر کیفیت کسی کی پیدا ہو جائے تو وہ گویا احسان کی میکسیمم چوٹی پر پہنچ گیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی، اس سے عبادت سے مراد یہاں پر صرف نماز ہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہم غلطی جب بھی کرتے ہیں، جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہر گناہ کے کرنے کے وقت پریکٹیکلی طور پر ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ دیکھیں یہ موبائل رکھا ہوا ہے، اس کا مالک بھی یہاں بیٹھا ہے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ میری ہمت اس کے چوری کرنے کی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ مالک بیٹھا ہے نا؟ ایسے ہی پوری دنیا کا مالک ہر سیکنڈ بیٹھا ہوا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالک بیٹھا ہے تو موبائل کی چوری نہیں کرتے ہیں، یہی کیفیت ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں کا مالک ہر جگہ اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہے، ہم اگر یہ سمجھ لیں تو کوئی بھی گناہ ہم نہیں کر سکتے، جیسا کہ یہ موبائل چوری کرنے کی ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت ہماری جب گناہ ہوتا ہے تو نہیں ہوتی۔ ہر گناہ کے کرنے سے پہلے عملی شکل میں ہو سکتا ہے ایمان ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، لیکن پریکٹیکلی شکل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کنارے کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ لا یومن مومن لا یزنی الزانی حین زان وہو مومن، او کما قال لا یزنی الزانی حین زانی وہو مومن۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے اس زنا کے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، کیونکہ مومن کا تو ایمان کا پہلا جز ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ اس کے دماغ میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس نے زنا کیسے کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان نکل جاتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی، کہ ہم یہ ایمان بھی رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ کسی کے دماغ میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا اور زنا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بہت بڑا بدماش ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان نکل کر چھتری کے مانند اس کے اوپر رہتا ہے اور اس وقت تک داخل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ زنا کے بارے میں بھی ہے، چوری کے بارے میں بھی ہے۔ لہذا اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ نہیں کریں گے،
چھوٹی سی مثال میں نے دی کہ اس موبائل کا مالک یہاں موجود ہے، لہذا موبائل کے چوری کرنے کی ہمت کسی کی نہیں ہے۔ یہی موبائل اگر آپ یہاں چھوڑ کر چلے جائیں تو 50% چانس ہے کہ چوری ہو جائے جب کوئی کمرے میں موجود نہیں ہے بات کہ نہیں؟ ایسے ہی پروردگار عالم ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم رب کو دیکھ رہے ہیں تو گناہ کرنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ گناہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ عملی شکل میں ہم نے رب کو کیا کر دیا ہے؟ کنارے کر دیا ہے کہ وہ ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا منیمم درجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم وہ ہم کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں بتائیے۔ اور ہر سوال کے جواب میں کہتے گئے صدقتا صدقتا، سچ کہہ رہے ہیں آپ، سچ کہہ رہے ہیں آپ۔ حضرت عمر ہر مرتبہ ان کو اندر سے الجھن ہو رہی ہے کہ صدقتا بولتا ہے۔ پھر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ یہ بھی آپ کے جوامع الکلم میں سینٹنس ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سے زیادہ جواب دینے والا نہیں جانتا۔ مطلب کیا ہے؟ جتنا تم جانتے ہو اتنا ہم جانتے ہیں، نہ تم جانتے ہو نہ ہم جانتے۔ سوال کرنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نالج نہیں رکھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو اپنے ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ سن 9 ہجری کی بات ہے جو کہتے ہیں حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ حضور جواب یہ دے رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس نے اگلا جملہ پوچھا اللہ رسول اگر قیامت کب رہے گی یہ نہیں معلوم ہے تو کم سے کم یہ بتاؤ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ اخبرنی عن الامارات، کچھ نشانیاں بتائیے، کچھ آیتیں بتائیے کہ ہم کو اندازہ ہو جائے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اللہ کا رسول فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ بہت سی تشریح، 20-25 تشریح علماء نے اس پر کی۔ ایک بات بتا دیتا ہوں، ماں بہت ہی بیکورڈ کلاس کی ہوگی، بچہ بڑی اونچی پوسٹ پہ چلا جائے گا۔ ماں اگر اس کے خاندان کے اب آپ ڈیتھ میں اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لونڈی غلام کی طریقے سے، لیکن بچہ پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری بات کہ وان ترل، آپ دیکھیں گے الحفات العرات یتطاولون فی المبانی، آپ نے فرمایا کہ جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، اونٹوں کے چرانے والے ننگے پیر، شاندار بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اس وقت دنیا میں سب سے اونچی عمارت دبئی میں موجود ہے، ایک بدو کی ہے، ایک بدو کی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی۔ جب یہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر معلوم کون آیا تھا؟ رسول ہم تو پریشان ہی رہے، جتنی دیر بیٹھے رہے، سوال جواب۔ کہا جبریل علیہ السلام تھے، کہا جبریل علیہ السلام تھے اور آئے تھے اس لیے تم کو بتانا چاہتے تھے کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے۔ تم لوگ یہ سوال ایسے انداز میں نہیں کر سکتے تھے جس انداز میں انہوں نے سوال کیا، لہذا وہ آپ کو تعلیم سکھلانے آئے تھے۔ اس کے بعد اسی سن کا ایک واقعہ، یہ تھوڑا سے آپ اس کو ذرا سے سمجھ لیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، جس میں سے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا ہولڈ تھا ان دونوں کا، کیونکہ یہ دونوں بڑے چہیتے کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو پاکٹ منی آپ دیتے ہیں نا، یہ اس کو بڑھائیے، یہ کم ہو رہی ہے، پاکٹ منی کم ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سن 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو چکی تھی اور بہت پیسہ اسلام میں آ رہا تھا، تو یقینی بات ہے ان لوگوں کا بھی دل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کو بانٹ رہے ہیں، 200 اونٹ کسی کو، 500 اونٹ، ادھر بھی کچھ ہونا چاہیے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ لیگل رائٹ کی طرح بات کرو۔ ایک تو یہ ہوتا نا کہ آپ جا کر کہے بھائی کچھ دو،
تو وہ تو ایک فقیری والی بات ہو گئی. ایک آدمی جا کر اپنے رائٹ کے طور پہ بات کرے گا تو اس کا دل کیا ہے, اس کا نفس یہ نہیں کہے گا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو. انہوں نے اس انداز میں بات کی کہ اللہ کے رسول پاکٹ منی بڑھائیے, یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ نہیں چلتی گاڑی. ان دونوں نے پلان بنایا. جب ان دونوں نے پلان بنایا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ساری بیویوں کو اس میں شامل کر دیا جائے, اس احتجاج میں. انہوں نے ساری بیویوں سے کہا. اچھا, ان لوگوں نے سوچا کہ جب لیڈر چل ہی رہا ہے تو پیچھے چلنے میں کیا نقصان ہے, شامل ہو جاؤ. ان لوگوں نے مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرپوزل رکھا, پیسہ بڑھائیے. یہ ایک واقعہ ہوا. ابھی ہم اس کے بعد آگے دوسری کرتے ہیں. اسی درمیان میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے, حضرت حفصہ سے, ایک راز کی بات بتا دی. کہا دیکھو تم کو بتا رہے ہیں لیکن کسی کو بولنے کا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے دوسرے دن بول دیا. جب بول دیا تو اوپر سے اوپر والا بول دیا کہ آپ جو بولے ہیں کسی کو نہیں بولنے کا, انہوں تو بول دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ہاں محترمہ آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی, آپ نے سنا دوسرے کو بتا دیا. میں نے کہا ہاں میں تو بتا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ انہوں نے بتا دیا ہے تو بہرحال پوچھا انہوں نے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بتا دیا. حالانکہ حضور کو ان کو کہنا چاہیے تھا, جیسے ہمارے بریلوی علماء کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں, ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں آپ کو تو سب بات معلوم ہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو بتایا کس نے؟ کہا نبانی العلیم الخبیر. ہاٹ لائن, علیم اور خبیر نے اطلاع دی ہے, جو پوری دنیا کے ایک ایک چیز کا مالک ہے اور جانتا ہے. خیر بات ختم ہو گئی. یہ دوسرا واقعہ پیش آ گیا. وہ راز کیا تھا معلوم ہے؟ اس میں بڑی بڑی لوگوں نے کہانی لکھی ہے. کبھی اگر کتاب اٹھائیے گا تو بہت عجیب عجیب, تقریباً سارے واقعات جھوٹے لوگوں نے گڑھے اس میں. اصل آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں جو کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ان کے میکے سے شہد آئی. تو حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ عصر کے بعد ہر بیوی کو وزٹ کرتے تھے. 5 منٹ سب سے پوچھتے تھے خیریت ہے, کچھ چاہیے. تو کل کی جو لسٹ ہوتی تھی وہ عصر میں لے لی جاتی تھی. ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ صبح ہی پوچھنا ہے سبزی کیا آئے گی, ایک دن پہلے سے معلوم. یہ سب پلاننگ ہے اللہ کے. مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی پلاننگ سے تھی, اور اپنے اوقات کو آپ نے بڑا بانٹ رکھا تھا سب کام کے لیے. تو شام میں یہ بات معلوم کر لی جاتی تھی کہ ضرورت کل کیا ہے, تو وہ نوٹ کر لیتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انچارج تھے, ان سے کہہ دیا جاتا تھا کہ بھائی صبح یہ لا. ان کا ٹھیک اللہ رسول. تو وہاں زینب کے ہاں جب پہنچے تو ان کے ہاں میکے سے شہد آئی تھی. اللہ کے رسول کو شہد بہت پسند تھی, تو وہ شربت بناتی تھی اور ایک گلاس آپ کو پیش کر دیتی تھی. اب یقینی بات ہے کہ جب شربت بنے گا اور بیٹھیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا. تو ان کو حضرت عائشہ کو, حضرت حفصہ کو یہ فکر ہوئی کہ کیا چکر ہے, یہاں تو یہ کم بیٹھتے وہاں پہ ٹائم زیادہ دے رہے ہیں, اس کے پیچھے راز کیا ہے, اس کو معلوم ہونا چاہیے. انہوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہاں شہد کا شربت چلتا ہے, اس لیے جو ہے معاملہ وہاں لیٹ ہو رہا ہے. کہا اچھا. انہوں نے کہا کہ اچھا جب آئیں گے اللہ کے رسول تو بولنے کا ہے. اللہ کے رسول ایک خوشبو ہوتی تھی جس سے شہد بنتی تھی, اس کا پھول کا نام مغافیر ایسے کچھ ہے, تو اس کا نام بتا دیتے ہیں آپ کو. موقع پہ نہیں ملے گا. ہاں مغافیر, اس پھول کا نام مغافیر تھا. تو انہوں نے حضرت عائشہ نے دھیرے سے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے وہ مغافیر کی مہک آ رہی ہے. اچھا اس پھول میں تھوڑا سے تھا, مطلب کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزاجن بڑے لطیف تھے اور ذرہ برابر بھی بدبو برداشت نہیں تھی, بہت تیز سینس تھا آپ کا. تو ان لوگوں نے اس پھول کا نام لیا
کہ اس کا سینس تو ان کو فوراً ہوگا اور یہ فوراً کلک کریں گے کہ ہاں صاحب وہ شہد کا معاملہ ہے، اور وہ شہد اس سے بنتی تھی اس علاقے میں۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ایسے کیا، آگے چلے گئے۔ دوسری بیوی کہہ پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مغافیر کی مہک آ رہی ہے۔ اب پلاننگ سے تھی بات، تو ان دونوں نے جب یہ بات کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری حضرت حفصہ ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں آج سے شہد کو حرام کرتا ہوں اپنے اوپر، لیکن یہ راز ہے، کسی سے بتانے کا نہیں۔ یہ وہ راز تھا۔ کیونکہ اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ شہد کو حضور نے حرام کیا ہے، اور یہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجہ سے، تو حضرت زینب کو جب معلوم ہوگی تو ان کو دل کو تکلیف پہنچے گی کہ دیکھو ان لوگوں نے اتنی پلاننگ کر کے اور اتنا بڑا جو ہے معاملہ رگڑ دیا۔ تو حضرت زینب کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل سے ہم یہ نہیں کام کریں گے، لہذا خاموش رہو تم لوگ۔ تو یہ راز ان کو بتایا کہ لیکن بولنے کا نہیں کسی سے، میں نے شہد حرام کیا ہے، تو بول دیا۔ یہ تینوں واقعات اکٹھا ہو گئے، بات سمجھے نا؟ جب اکٹھا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تھوڑی سی یقینی بات ہے تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو دو باتیں ہیں، ایک تو میں 1 مہینے تک تم لوگوں سے باتیں کروں، اچھا اب بات نہیں کریں گے۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سے گر پڑے، آپ کے پیر میں تھوڑا سا زخم ہو گیا۔ تو ایک حضرت عائشہ یا حفصہ کے گھر کے 2 تلے تھے، نیچے بھی تھا اور اوپر بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب جا کر کے اوپر رہنے لگے، کسی بیوی کے گھر نہیں جا رہے ہیں۔ اب یہ بات دھیرے دھیرے لیک کرنے لگی کہ اللہ کے رسول آج کل اوپر ہی رہتے ہیں، کہیں جاتے نہیں ہیں۔ اب اس کو منافقین نے ایک دوسرا رنگ دیا کہ حضور نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ اب یہ بات جب آئی اللہ کے رسول نے طلاق دے دیا ہے تو ان کو منافقین کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ٹینشن صحیح ہے۔ ان کو تو اپنی ہر طرف سے اپنا معاملہ حل کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں، ان کی زبان سے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے تھے وہاں سے مسجد نبی تھوڑی سی دور تھی، تو ہمارا پڑوسی اور ہم یہ طے کیے تھے کہ دیکھو ایک دن تم جانا اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنا، اور دن بھر کیا ہوتا ہے آ کر بتانا، دوسرے دن ہم جائیں گے، تم گھر پہ رہنا، اپنا کام کاج کرنا۔ اس طریقے سے باری لگا رکھی تھی انہوں نے۔ تو ان کا جو پڑوسی تھا وہ آیا، بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد، کہا غضب ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا غسانی بادشاہ نے حملہ کر دیا؟ کہا نہیں، اس سے بڑا غضب ہو گیا۔ اچھا اس وقت غسانی بادشاہ کا بڑا زور تھا کہ کسی وقت وہ اٹیک کر سکتا ہے، ان کے سر پہ وہ غسانی سوار تھا کہ غسانی کا حملہ ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اس سے بڑی بات ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ اچھا اس کے پہلے کچھ دن کے پہلے کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے بات ہوئی، تو وہ ذرا حضرت عمر پر ڈپٹ کے بولی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اب تم لوگوں کی اتنی مجال ہو گئی ہے کہ تم ہم لوگوں سے زبان درازی کرتی ہو۔ تم لوگ جب تک مکے میں تھی تو یہ کیفیت نہیں تھی، یہ مدینے میں آ کر انصار کی عورتوں کو دیکھ کر کے ہم سے زبان درازی کرتی ہو۔ تو بی بی نے کہا کہ ہم زبان درازی کرتے ہو تو کیا ہے، تمہاری بیٹی جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان درازی کرتی ہے۔ اب ان کے تو چڑھ گئی، کہا میں اگر تم کو جواب دے دی تو آپ اتنا ناراض ہیں، اللہ کے نبی کو جواب دیتی ہیں اور دن بھر روٹھی رہتی ہیں، بولتی نہیں۔ اب یہ وہاں سے، یہ اس کے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے پاس آئے، کہا ایسی سی بات ہے سنائی کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض رہتی ہو، دن بھر باتیں نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا صحیح بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو طلاق نہیں دیتے، ورنہ تم کو طلاق دے دیں، میرا احترام کرتے ویسا کرتے۔ یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ اب یہ جب انہوں نے سنا طلاق دے دی ہے تب یہ بھاگے آئے اور آ کر کے حضرت حفصہ سے ملاقات کرنے کے بجائے اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے
نوک کرایا, اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. پھر جا کر مسجد نبی میں بیٹھ گئے. اب مسجد نبی میں جب یہ جا کر کے بیٹھے, رونے لگے یہ, اور صحابی آئے بیچارے, وہ بھی رونے لگے. کیا بات ہے, سب کو بھائی یہ بات ہے. اب یہ کئی دن گزر چکا ہے, ممبر کے پاس بیٹھ کر صحابہ بیچارے رو رہے ہیں. ان کو پھر نہیں ہوا. پھر آئے تو جو گیٹ مین تھا اسے کہا کہ بولو حضرت عمر آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا بتایا, لیکن کوئی جواب ہی نہیں ہے. کہا جا کر کے اب زور سے بولنا شروع کیے کہ نیچے سے بولنے کا, اوپر تک آواز جانے کا, لیکن بول رہے ہیں نوکر سے. کہا میں حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا ہوں, میں اگر آپ حضور حکم دیں تو میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. نبی کی شان کے مقابلے میں میری بیٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. یہ اتنا زور زور سے بولنا ہے کہ حضور سن لینا کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے نہیں آیا ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عمر کو بلا لا اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اوپر گئے. انہوں نے پہلا سوال کیا, اللہ کے رسول آپ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ کہا کس نے کہا, میں نے تو طلاق نہیں دیا, میں نے تو طلاق نہیں دیا. خیر حضرت عمر خوش ہو گئے, اللہ اکبر کا نعرہ مارا, اور نعرہ مار کر کے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دینا تو میں جا کر کے وہ سب بیچارے جو رو رہے ہیں ممبر کے پاس بیٹھے, میں لوگوں کو بتا دوں. کیونکہ یہ ساری افواہ پھیلائی کس کی ہوئی تھی, منافقین کی. یہ وہاں سے آئے اور آ کر کے تمام صحابہ سے کہا رونے کی کوئی بات نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق نہیں دیا ہے, یہ آپ نے قسم کھائی تھی, یہ پورا واقعہ ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر کے آئے. اچھا اتفاق سے وہ 29واں دن تھا, 30 دن تقریباً پورے ہو گئے تھے. آپ نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی. مہینے تو بڑا عربی مہینے کا نام لیا تھا. تو بعض روایتوں میں آتا ہے جب حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ابھی تو 30 دن ہوئے نہیں. قسم تو آپ مہینے بھر کی کھائے تھے. تو اس نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ واقعہ بھی تینوں مل کر کے یہ ایک ساتھ اسی سن میں پیش آئے. اس کو منافقین نے بڑی ہوا دی. ایک واقعہ اور ختم کر دیں تو انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے صحابہ ہیں اس میں ایک یونیک قسم کے صحابی ہیں, یہ ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت ابو ذر, یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا یونیک پن صحابہ نے قبول نہیں کیا. ان کی پالیسی یہ تھی مال کے بارے میں, آج کھانا کل کا مالک اللہ ہے, کوئی بھی رکھنا نہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بات کی ایسے تو حضرت عمر نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اگر یہ اسلامک پالیسی ہے تو زکوٰۃ کا سسٹم کیسے نافذ ہوگا. وہاں پہ تو یہ بات ہے کہ وہ مال تمہارے پر سال بھر کیا ہو, گزرا ہو, تو یہ پالیسی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کیسے نافذ ہوگی. تو انہوں نے کہا آپ اس قسم کی بات جب سارے مدینے میں کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلامک پالیسی ہے, تو بہتر ہے کہ آپ مدینے سے باہر رہا کریں. اس جنگ تبوک کا جو واقعہ ان کے بارے میں نے بتایا نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, بلکہ پورے مدینے والوں سے کہا کہ جنگ میں شریک ہوں, تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بڑی دبلی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اس کو 4-5 دن کچھ کھلا پلا کر کے موٹی کر لیں گے تو نکلیں گے. 4-5 دن کھلانے کے بعد بھی وہ ویسے ہی ڈھیلی کی ڈھیلی. انہوں نے طے کر لیا کہ پیدل ہی 900 کلومیٹر کا سفر کریں گے. آپ اندازہ کریں, یہ اپنا بیچارے بوریا بستر جو کچھ لادنا پھادنا تھا وہ لاد پھاند کر کے نکل پڑے. اب یقینی بات ہے کہ اللہ کے رسول اونٹ سے سفر کر رہے ہیں. بہرحال تبوک کے قریب انہوں نے جا کر حضور کو پا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا, پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا ابو ذر آ رہے ہیں. کہا بیچارہ تنہا ہی آ رہا ہے, تنہا ہی یہ مرے گا بھی, یہ تنہا ہی مرے گا بھی. ان کے بارے میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایسی جگہ انتقال ہوا کہ ایک دم تنہا تھے, کوئی نہیں تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے, وہاں پر دیکھا کہ ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا ہے, تو پھر وہاں سے جو ہے وہ جنازہ اور مطلب کفن دفن سب کیا گیا. بہرحال یہ ابو ذر غفاری کا ایک واقعہ ہے کہ جب یہ سن 9 ہجری میں جنگ تبوک سے واپس آئے تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں مسجد نبی میں بیٹھے تھے. اتفاق سے کوئی صحابی آپ کے قریب میں نہیں بیٹھا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے, چلو چلنا چاہیے.
یہ داخل ہوئے، داخل ہو کر کے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر غفاری تمہیں مسجد میں داخل ہونے کے آداب نہیں معلوم ہے؟ کہا رسول کیا آدب ہے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، تم کھٹ سے آ کر بیٹھ گئے۔ تحیۃ المسجد، خیر انہوں نے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب بھی کوئی صحابی نہیں، اب انہوں نے سوچا کہ چلو آج بہت ایسا موقع ملتا کہاں ہے کہ اللہ کے رسول اکیلے مل گئے ہیں، چلو کچھ اچھی باتیں جو ہم کو ڈاؤٹ ہیں ان کو سوال کر لینا چاہیے۔ خیر نبی کے صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے پوچھا اللہ کے رسول کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا پوچھیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ بتائے ای الاعمال احب الی اللہ، یہ جتنے کام آپ نے بتائے ہیں نیکی کرنے اس میں سب سے ٹاپ کا کون سا کام ہے، سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ اللہ کے رسول سے فرمایا الایمان باللہ، آدمی کے دل میں اگر یہ راسخ ہو جائے اللہ پر، اللہ ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، یہ سب سے افضل چیز ہے۔ دیکھیں زبان سے کہنا تو سب کہتے ہیں، اس پر وہ عمل ہونا، جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو گناہ سے رک جانا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کی بات کو بغیر چوں چرا کے قبول کر لینا، یہ 2 چیزیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو اس کے علاوہ لفظ استعمال ہوتا ہے آمنا و صدقنا، کہ اللہ میں ایمان بھی لایا اور تصدیق بھی کرتا ہوں، جو آپ نے کہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ یہ ہماری زندگی جو 2 طرح کی پالیسی کھیلتی رہتی ہے، یہ ایمان باللہ پر سوالیہ نشان بناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان اعمال جو ہے وہ الایمان باللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر اگر کوئی چیز ہے وہ جہاد فی سبیلہ، اس کے راستے میں کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر نے کہ رسول ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ نے فرمایا پوچھئے۔ آپ نے فرمایا فَأَيُّ الْمُؤْمِنِ أَكْمَلُهُ إِيمَانًا، یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ بندے کا ایمان کمپلیٹ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا احسنہم خلقاً، جو مسلمان اخلاقی لحاظ سے ٹاپ پر ہو، یہ سمجھ لینا کہ اس کے ایمان کی گواہی دینا کہ ایمان میں بھی نمبر 1 پر ہے وہ۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور لڑائی کر رہا ہے بازو والے سے، نماز پڑھ رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا رسول جو کہہ رہے ہیں کہ احسنہم خلقا نہیں ہے، اس کے اخلاق خلق اچھے ہونے چاہیے، اخلاق اس کے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اگر اخلاق اعلیٰ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کیا ہے؟ مکمل ہے۔ آپ دیکھیں یہ جملے پر تو پوری تقریر کی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس سسٹم ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، ان سب کے پیچھے ہمارے اخلاق کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم برائی کر رہے ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احسنہم خلقاً، جو ایمان کمپلیٹ، جو سوال اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں کہ رسول یہ کیسے معلوم ہو کہ کس کا ایمان کمپلیٹ ہے، اور اس کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو۔ تو ہر عبادت کے جواب میں، ہر عبادت کا جو نتیجہ ہے، اگر آپ اس کی جڑ میں جائیں گے نا تو نتیجہ نکلے گا کہ ہمارے اخلاق کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ساری عبادتیں کیا ہیں؟ رکھی گئی ہیں۔ روزہ ہے، اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی کسی غریب کی بھوک کو نہیں محسوس کر رہے ہیں، اخلاق ہمارے نہیں آئے۔ ہم تو روزہ رکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ایک بھوکے آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ ہم سے اپیل کرتا ہے اور ہمارے دل میں بات اتر جاتی ہے تو ہم کو اس بات پر جواب دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول جو بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کو خلق، اچھے اخلاق سے جوڑا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِ أَكْمَلُهُمْ إِيمَانًا، آپ نے فرمایا أَحْسَنُهُمْ خُلْقًا، کہ جو اخلاق میں سب سے بلند ہو۔ ایسے ان کے 10 سوال ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے باقی ان کے سوالات پر، اور پھر آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔